الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں ان میں سے 3 باتیں کل آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن، لفظ قرآن کا میننگ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن وحی کے ذریعے دیا گیا ہے، تو وحی کی کل کتنی صورتیں تھیں، کون کون سی صورتیں تھیں، وہ ساری تفصیلات کل کے درس میں آپ کے سامنے آ گئی۔ تیسرے نمبر پر سبب نزول، قرآن کی بہت ساری آیات کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر وہ پس منظر سبب نزول معلوم نہ ہو تو قرآن کی وہ آیات کما حقہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ان کو بھی ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا تھا۔ چوتھے نمبر کی بات ہے نسخ فی الشرائع اور نسخ فی الشریعت، شریعتوں کا منسوخ ہونا اور ایک شریعت میں نسخ ہونا۔ آسان انداز میں اس کو سمجھیں گے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، جب نوح علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت ابراہیم کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو باقی پچھلے تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اس امت کا ایمان اپنے نبی پر بھی ہے اور گزرے ہوئے تمام انبیاء پر بھی ہے، اس شریعت پر بھی ہے اور سابقہ جتنے بھی شریعتیں گزری گئے اس پر بھی ہے، مگر عمل اس نبی کی شریعت پر ہے، کیونکہ وہ ساری شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں اور عمل صرف اسی شریعت پر کیا جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے نسخ فی الشرائع، یعنی شریعتوں کا منسوخ ہونا، اور ایک شریعت کے اندر ایک حکم کا ایک وقتی طور پر آنا، پھر اس کے بعد اس حکم کا بدل دینا، اس کو کہا جاتا ہے نسخ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے ایک حکم جب تک اس کا وقت مقدر تھا اللہ نے اس وقت تک وہ حکم دیا، بعد میں چل کر پھر اللہ نے اس سے بہتر اور اس سے آسان حکم نازل فرمایا۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ پہلے جب وارثین کے حصے قرآن میں متعین نہیں ہوئے تھے کہ بیٹے کا کتنا حصہ، بیوی کا کتنا حصہ، شوہر کا کتنا حصہ، اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ جب مرنے والا مال چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں فلاں کا اتنا حصہ، ابا کا، امی کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا اتنا حصہ۔ لیکن جب وارثین کا حصہ متعین کر لیا گیا تو یہ حکم اٹھا لیا گیا، اب جو وارث بننے والے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے آلریڈی ان کا حصہ متعین کر لیا ہے۔ تو پہلے وصیت کرنا ضروری تھا، بعد میں یہ حکم اٹھا لیا گیا، اب وارثین کا حصہ متعین ہو گیا تو وارثین کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرما دیا، لا وصیت لوارثین، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ تہائی مال میں وصیت کرنی ہے تو وارثین کے علاوہ کے لیے وصیت کرو، ورنہ وارثین کو تو شریعت نے خود حق متعین کر کے دے دیا ہے۔ دوسری مثال، متوفی عنہا زوجہا، ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اس کی عدت 1 سال تھی پہلے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حکم آ گیا کتنی ہے عدت اب؟ 4 مہینے 10 دن۔ سورہ بقرہ میں دوسری آیت اتری ہے کہ اب یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا، متوفی عنہا زوجہا، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ البتہ جس عورت کا شوہر مر چکا ہے، انتقال کے وقت وہ پریگننٹ تھی، تو اس کی عدت بچہ جننے تک ہے، چاہے دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا عدت پوری ہو گئی، یا 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی۔ اس کا تذکرہ سورہ طلاق میں ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب وہ بچوں کو جن لے۔ تو 4 مہینے 10 دن جو عورت پریگننٹ نہیں ہے، اور جو عورت پریگننٹ ہے اس کے لیے وضع حمل یعنی بچہ جننے تک،
تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے حکم عدت کا 1 سال کا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور 4 مہینے 10 دن کا حکم آ گیا۔ تیسری مثال 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جب مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا تو حکم دیا تھا ایک مسلمان کے سامنے 10 دشمن ہے تو میدان چھوڑ کر اس کے لیے بھاگنا جائز نہیں تھا، دشمنوں کو پیٹھ دکھانا جائز نہیں تھا، بلکہ اس سے مقابلہ کرنا فرض تھا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، پھر ہم اتنے بزدل ہو گئے کہ اب سبزی کاٹنے کا چاقو بھی کند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ضعف ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اب اس کی وجہ سے حکم میں آسانی آ گئی، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب کہا ایک مسلمان کے سامنے 2 دشمن ہے تو اب اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، 3 ہے 4 ہے مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو راہ فرار کی اجازت ہے، تو بعد میں حکم منسوخ ہو گیا۔ تو ایک کو 10 کا مقابلہ کرنا تھا، بعد میں جب کمزوری دیکھی گئی تو اب کہا گیا ایک کو 2 کا مقابلہ کرنا ہے۔ چوتھی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی عورتوں سے آپ نکاح کرنا چاہے آپ کو پہلے اختیار دیا گیا تھا، آپ نے 11 عورتوں سے نکاح فرمایا، 22ویں پارے میں پھر آپ کی تحدید فرما دی گئی، اب آپ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی اور بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو پہلے حکم تھا کہ کوئی تحدید نہیں ہے، جتنی عورتوں سے نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور ایک حد متعین فرما دی۔ 5ویں مثال جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرسنل میں ملاقات کرنا چاہتا، سرگوشی کرنا چاہتا، تو اس کے لیے حکم تھا پہلے صدقہ کرے بعد میں اللہ کے نبی سے ملے، ورنہ پورا تنتا بندہ رہے گا، ہر کوئی حضور سے ملنا چاہتا ہے، کتنے کے لیے وقت فارغ کریں گے، تو ایک اہتمام کے لیے پہلے صدقہ کرو بعد میں حضور سے پرسنل ملاقات کرو۔ لیکن بعد میں چل کر 28ویں پارے میں ہی اسی آیت کو اسی حکم کو منسوخ کر دیا، اب صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ حضور سے پرسنل ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو بات یہاں پہنچی ہے کہ پہلے شریعتیں منسوخ ہوئی اور حضور کی شریعت میں بہت سارے احکام یکے بعد دیگرے آئے اور پھر وہ بھی منسوخ ہوتے گئے۔ کل 5 طرح کے احکام اور 5 طرح کی آیات خود قرآن میں ہیں جن کا حکم اس وقت منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہے، 1 سال کی عدت پر کوئی عمل نہیں ہے آج۔ اب کچھ لوگوں کی طرف سے خود مسلمانوں کے قرآن پر اور اللہ کی ذات پر اعتراض یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ اس زمانے میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ شیعوں کا تو باقاعدہ نعوذ باللہ ایسا گندا عقیدہ ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے۔ بدا کا مطلب یہ ہے ایک شخص کسی کو کوئی حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، بعد میں چل کر اس کو پتا چلا کہ نہیں اس میں تو نقصان ہوگا، تو اس نے کہا نہیں ایسا کرنا ہے، تو اب اس نے جو پہلا حکم واپس لیا اور دوسرا دیا، یہ کم علمی ہے کہ اس کو آگے کا پتہ نہیں تھا کہ نقصان ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا بعد میں اس حکم کو اٹھایا، تو نعوذ باللہ کم علمی کا انتساب اللہ کی طرف ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم بدلنا ہے اور دوسرا دینا ہے، تو دوسرا پہلے کیوں نہیں دیا؟ یہ اعتراض اللہ کی طرف ہوتا ہے اور اس کو کم علمی وہ گردانتے ہیں، حالانکہ یہ عین حکمت ہے، عین دانش مندی ہے اور عین عقل مندی ہے۔ اس کو ایک آسان مثال سے ہم سمجھیں گے۔ ایک پیشنٹ بہت زیادہ مریض ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کر کے دیا، 5 دن تک یہ دوا استعمال کرو۔ اب جب 5 دن تک اس نے دوا استعمال کی تو طبیعت میں ذرا نارمل پن آنا شروع ہوا۔ اب پھر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گیا، اب ڈاکٹر نے دوسرا نسخہ تجویز کر کے دیا، اب یہ گولی آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے، اب یہ گولی آپ کو استعمال کرنی ہے۔ اب یہ مریض ڈاکٹر کو یہ کہے، یہ کیا بے وقوفی ہے، اگر یہ دوا 15 دن کے بعد مجھے دینی تھی تو پہلے کیوں نہیں دی آپ نے؟ اب یہ ڈاکٹر کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے، اس کا علاج گیٹ آؤٹ، نکل یہاں سے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر کی عقل مندی ہے کہ پیشنٹ کے حالت کو دیکھ کر نسخہ تجویز کر رہا ہے، یہ عقل مندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت کے احوال کو اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے ایک مدت تک یہ حکم نازل فرماتے ہیں، پھر جب اور حالات بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے شراب کی حرمت ایک دم سے نازل نہیں ہوئی، عرب کی گٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اگر فوراً حکم آ جاتا
سارے مٹکے خالی کر دو اور نہریں بہا دو، کل سے کوئی شراب نہیں پیے گا، حکم چھوڑنا مشکل ہوتا. کوئی پوڑی کھا رہا ہے اس کو کہہ دیا جائے آج سے پوڑی چھوڑ دینا، اس کا سر چکرائے گا، بیوی سے ماں باپ سے جھگڑا ہوگا، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. جو چیز طبیعت بن جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو چھڑایا اور حکم نازل کیا. پہلے حکم نازل کیا شراب میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، بس اتنی بات کہی گئی. اب اس سے آپ تھوڑا سمجھ جائیں، تھوڑی قباحت دل میں آنا شروع ہوئی. دوسرے نمبر پر کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کم سے کم اتنا اہتمام کرو کہ نماز کے وقت پوٹلی مت مارو تاکہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو اور اللہ سے سرگوشی آسان ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ صورت میں بھی غلطی ہو جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف سے غالباً دعوت تھی اور شراب کا دور بھی آخر میں چلا. غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مغرب کی نماز پڑھائی تو سورہ کافرون میں غلطی آ گئی، جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جب نشے میں ہو تو اس وقت نماز مت پڑھو، مطلب نماز کے وقت شراب مت پیو. یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا نشہ ہے تو اب نماز نہیں پڑھنا ہے، نہیں، نماز کے وقت میں وہ مت کرو. پھر تیسری مرتبہ میں حکم فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آہستہ آہستہ شراب کو چھڑایا. تو اللہ تعالیٰ نے عین اس امت کے احوال کی مکمل رعایت فرمائی ہے اور بتدریج احکام نازل فرمائے ہیں. تو یہ عین عقل مندی ہے کہ ایک حکم کے بعد دوسرا حکم نازل فرمانا. تو یہ مطلب تھا نسخ فی شریعت کا. تو قرآن میں بہت ساری آیات، جو 5 آیت کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے، جن کی تلاوت آج ہوتی ہے مگر ان کا حکم باقی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور بات کو ہم سمجھیں گے. قرآن کریم میں آپ پورے قرآن پر غور کریں گے تو کتنی طرح کے عناوین، کتنی طرح کے مضامین اور کتنی طرح کے ٹاپک خود قرآن میں بیان کیے گئے. 6 طرح کے ٹاپک خود قرآن کریم میں بیان کیے گئے. یہ پورے قرآن کا خلاصہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے احکامات خود قرآن میں بیان فرمائے ہیں. خرید و فروخت کر سکتے ہیں، سود خوری یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، پانی کا انتظام نہیں ہے، شرائط کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ احکام کی آیات ہیں. قرآن کریم میں کل 500 آیات احکام کی ہے. یہ پہلا مضمون ہے قرآن کا. دوسرا مضمون اللہ نے اس میں باطل فرقوں کی تردید بھی فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باطل فرقے کل 4 تھے. مشرکین، یہود، نصارہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، اور منافقین. یہ 4 جماعتیں حضور کے زمانے میں تھی. تو ان 4 جماعتوں کی تردید قرآن میں ہے. اب قیامت تک جتنے بھی فرقے آتے رہیں گے کوئی نہ کوئی ان کے نقش قدم پر ہوگا اور انہی آیات سے قیامت تک باطل فرقوں کی تردید ہوتی رہے گی. تو دوسرا مضمون باطل فرقوں کی تردید کا بھی ہے. تیسرا مضمون تذکیر بآلاء اللہ. اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اپنے بندوں کو اچھے انداز میں دعوت دی ہے کہ تم قابل ذکر شیء بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہارا 7 مراحل سے گزار کر کتنا بہترین جسم بنایا اور تمہیں منتہائے کمال تک پہنچایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کر کے دعوت دی ہے بندوں کو اپنے بندگی کی. یہ تیسرا مضمون ہے. چوتھا مضمون ہے تذکیر بآلاء اللہ. گزشتہ قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں اور امت کو بتایا ہے کہ فرما برداروں کے ساتھ میرا سلوک کیا تھا اور نافرمانوں پر میرا عذاب کتنا سخت تھا، تاکہ یہ بندوں کے لیے ایک دعوت بن جائے اور وہ بندگی کی طرف آ جائے. پانچواں مضمون ہے تذکیر بالموت. موت کا تذکرہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرما کر بندوں کو دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی طرف آ جائے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری کل تمہاری باری ہے. تو موت کا جگہ جگہ پر تذکرہ کر کے بندوں کو اللہ نے اپنی طرف دعوت دی ہے. اور چھٹا مضمون ہے مثالیں اتنی شاندار انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا.
شرک کی قباحت بیان کرنی تھی، کتنی شاندار مثال اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کے آخری صفحے میں بیان فرمائی. وہ غلام بہتر ہے جس کے مالک بہت زیادہ ہو، جس کے آقا بہت زیادہ ہو، یا وہ غلام بہتر ہے جس کا ایک ہی آقا ہو. 10 آقا ہے تو غلام کس کو خوش رکھے گا، کس کی خدمت کرے گا؟ اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گا. اور ایک آقا ہے تو اس کو خوش رکھنا آسان ہے. تو جس کا ایک پروردگار ہے وہ بہتر ہے، یا جس کے جتنے کنکر اتنے شنکر وہ بہتر ہے. تو شرک کی قباحت کو کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. ایک مثال اور بھی دی ہے، معبودان باطلہ کتنے بے بس اور کتنے عاجز ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو دل کے کان کھولو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں کے لیے کتنی شاندار مثال اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ معبودان باطلہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان کی بے بسی کیا ہے؟ ایک چھوٹی مکھی کو سارے مل کر کے جمع ہو جائے تو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور ان معبودان باطلہ کی حقیقت یہ ہے ایک چھوٹی مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے سب جمع ہو کر. ارے پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان کے سامنے کوئی پرساد رکھ دیا جائے اور مکھی آ کر کے اس پرساد میں سے تھوڑی بوندی اٹھا کر لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اس مکھی سے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، ایسے لوگوں سے مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا جا رہا ہے دونوں لچر پوچھ ہے، دونوں باطل ہیں اور دونوں کمزور ہیں. تو اللہ نے معبودان باطلہ کو کس انداز سے مثال کے ذریعے سمجھایا. تو یہ 6 طرح کے مضامین قرآن میں بیان ہوئے ہیں. یہ 5 باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ابھی مزید چند باتیں رہ گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ قرآن کی حفاظت کس انداز سے کی گئی ہے. قرآن کریم کو 7 منزلوں میں، کئی رکوع میں، کئی پاروں میں جو تقسیم کیا گیا، اہل عرب اعراب زبر زیر کے محتاج نہیں تھے، نقطوں کے محتاج نہیں تھے. یہ کس نے نقطے لگائے ہیں، یہ اعراب کس نے لگائے ہیں؟ بعد میں چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، کہاں ٹھہرنا ہے اور بات کہاں پوری ہوتی ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل تھا. تو ابو عبداللہ محمد بن طیفر سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے وہ اوقاف یعنی وقف کی علامتیں لگائی ہے. انشاءاللہ وہ بھی اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. وقت مختصر ہے اور قرآن ایک بحر بے قرار ہے، یعنی بہت بڑا سمندر ہے. انسان سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی آسودہ اور سیراب نہیں ہو سکتا، اور یہی حقیقی پیاس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سارے مضامین ہم جیسے گندے دلوں میں اللہ تعالیٰ صاف فرما کر محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب